الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین، صحیح بخاری، مسند احمد اور بعض دیگر سنن کی کتابوں میں ایک مشہور روایت ہے جو آپ نے پہلے بھی سنی ہے. حضرت ابو سعید ابن المعلا صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، اسی درمیان دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بینما انا اصلی اذ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ورد فی الحدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلایا. اس سے پہلے جملہ ہے کہ آپ وہاں سے گزرے اور آپ نے مجھے آواز دی. فلم اجیبہ، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر حتی صلیت، تو نماز پڑھ لی جب میں نے، تو میں آپ کے پاس پہنچا. آپ نے پوچھا ما منعک ان تأتینی، میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو انہوں نے کہا کہ انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. سورہ انفال کی آیت ہے، آپ نے پڑھی اور صحابی رسول سے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا، تم نفل نماز میں مشغول تھے. ظاہر سی بات ہے کہ فرض نہیں رہی ہوگی. آپ خود اس میں شریک ہوتے اگر فرض ہوتی، یعنی جماعت کا ٹائم ہوتا. تو آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اور رسول کی بات سنو، ان کی بات کا جواب دو جب وہ تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے حیات بخش ہے. اللہ اور رسول جس چیز کا حکم دیتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ جو بھی چیز ہو وہ ہمارے اور آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ان کے دل کی زندگی کا سامان ہے، حیات بخش ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد صحابی رسول ابو سعید ابن المعلا سے کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے تمہیں بلایا، تمہیں آنا چاہیے تھا اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے. اس کے بعد آپ کو جو بیان کرنا تھا آگے بیان کیا. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ نفل نماز میں تھے، نماز نیکی ہے، اور کوئی صحابی رسول کوئی ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے جو سنت کے خلاف ہو. نفل نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت و اطاعت میں شریک تھے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں نے بلایا تو تمہیں وہ چھوڑ کر آنا چاہیے. غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر اللہ اور رسول کا حکم ہو تو نیکیاں چھوڑ دی جائیں. جس وقت اللہ اور رسول نے جو بات عمل کے لیے کہی ہے وہی کیا جائے، اسے چھوڑ کر دوسرا عمل نہ کیا جائے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک آدمی اللہ اور رسول کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی خواہشات میں، گناہوں میں یا لہو و لعب میں شریک ہے. اذان مثال کے طور پر ہو رہی ہے، اب اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ آپ نماز کے لیے آئیں. آپ نماز کے لیے نہیں آ رہے، کاروبار میں مشغول ہیں. کاروبار نفل نماز سے اہم ہے، بعض اوقات بعض معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ اللہ اور رسول بلا رہے ہیں زندگی بخش چیز کے لیے، یا پھر کوئی اور ایسا کام. یہ کاروبار تو جائز چیز ہے، کوئی ناجائز کام میں آدمی مشغول ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، موبائل پر مشغول ہیں، کوئی گندی چیز، کوئی فلم، کوئی اور چیز اس طرح کی دیکھ رہے ہیں، گناہ کی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں گے بعد میں نماز پڑھ لیں گے.
یہ ایک مثال ہے نماز کی. نیکی اور اللہ اور رسول کے بلاوے کو چھوڑ کر آدمی اس میں مشغول ہے. اب بعض مرتبہ ان دونوں کی سے ہٹ کر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور تعلیمات ہیں ایک طرف, ہم لوگ جانتے ہیں, اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو, اپنے ذہن و دماغ سے پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے. ساری بدعات اسی قبیل سے ہے. بدعات کے مرتکبین جب بدعت سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں تو اتباع سنت کا جذبہ ان کا مفقود ہو جاتا ہے. اور یہ بدعتیں کئی طریقے کی ہوتی ہیں. اب ہمارے ہاں ابھی رجب گیا, شعبان شروع ہوا. اللہ اور رسول نے جن چیزوں کی طرف دعوت دی ہے وہ اگر سن بھی رہے تھے, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا. روافظ نے, اسلام دشمنوں نے کوئی رسم دین کے نام پر رائج کر دی, مشہور کر دی. ہمارے یہاں وہ دین کی طرح ایک دم اس طرح سے اختیار کر لیا گیا ہے کہ وہ فرائض دین کا حصہ ہے. ابھی آئیے 15 شعبان, کوئی حقیقت نہیں ہے, پورا کاروبار بند رہے گا. جو لوگ نہیں مانتے وہ بھی مجبور ہے بند کرنے پہ. چراغاں رہے گا. اللہ اور رسول کے متعین کیے ہوئے تہواروں سے زیادہ روشنی اس دن ہوگی جو اللہ اور رسول نے متعین نہیں کیا. شعبان کی جو ثابت شدہ فضیلتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے اس میں رکھتے تھے. امت کے لوگوں کو 15 تک رکھنے کی اجازت دی تاکہ آگے رمضان کی تیاری کریں. ہاں الا یہ کہ جس کی عادت ہو پیر, جمعرات یا ایام 20 وغیرہ کے روزے رکھنے کی, ایک دن آڑ سے رکھنے کی, تو اس کے لیے اجازت ہے. یہ فضیلتیں کنارے, یہ اہل بدعت یا بدعت میں مشغول لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں اور جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں. دین کے معاملات کے لیے ہمارے پاس فرصت کہاں ہے؟ یہ تو ثانوی چیز ہے, غیر ضروری چیز ہے. جو سب سے بڑی نعمت دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ غیر ضروری ہے. ہم اس نعمت کی قیمت کو سمجھتے ہی نہیں. آج کے اس خطبے میں جو میں موضوع چھیڑ رہا ہوں, ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ تو ہم بار بار سنتے ہیں, جانتے ہیں. اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کیا حیثیت ہے, ان کے بتائے ہوئے دین کو فوقیت دینا, اتباع کرنا, دوسری ساری چیزوں کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دینا, حب رسول, اتباع رسول کے عناوین پر ہم اس طرح کی بہت سی باتیں سنتے ہیں, سلف کا تعامل سنتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مانتے نہیں ہیں. اسی بات کو دہرا رہا ہوں میں. اس نعمت کا احساس ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو دماغ میں تازہ کرتے رہنا چاہیے, دہراتے رہنا چاہیے. جس نعمت کا ہم کو احساس نہیں ہے, آج غیر مسلموں کو اس کا احساس ہے. غیر مسلموں کا مختلف خطابات میں یہ بات بیان کرتا رہا ہوں اور آپ سنتے پڑھتے ہوں گے کہ آج اعدائے دین, مسلمانوں کے جو دشمن ہیں, یورپ, امریکہ, اسرائیل, ان کے تھنک ٹینک, ان کی اسٹڈی, تحقیق یہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے, اپنے لوگوں میں بتائی جا رہی ہے. ہندوستان جیسی ایجنسیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں اصل دین جن کے پاس ہے وہ یہ ہیں قرآن حدیث والے, جن کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے, سلفی کہا جاتا ہے, جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دین کی بات کرتے ہیں. خطرہ ان سے ہے. باقی جو دوسرے ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل بدعت, صوفی, وہ ہمارے کام آتے ہیں. صوفی, اخوانی, تحریکی, منبر رسول سے کہہ رہا ہوں اور بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ بات بالکل سامنے ہے کہ یہ ان کے اعلی کار بنتے ہیں اور ان کے پاس دین کا صحیح عقیدہ یا صحیح منہج ہے ہی نہیں, یا دونوں نہیں ہے. جتنے روئے زمین پر اہل بدعت ہیں, آپ دیکھیے کہ وہ اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں, اپنے حالات اور معاشرت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ دوسری ترجیحات رکھتے ہیں. ابھی میں نے ایک روایت پیش کی, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابو سعید بن مسیب سے کہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے میں نے بلایا تو تمہیں آنا چاہیے. یہاں پوری امت کا یہی مزاج بن گیا ہے کہ اپنے اپنے مسلک کے بڑوں, مفکرین, دانشوروں. اب تو بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں اور ان کو دین کا علماء, صحابہ, تابعین, ائمہ کرام سے زیادہ بڑا نمائندہ مانتے ہیں. سید قطب صاحب عالم نہیں تھے. آج ہمارے یہاں بلکہ لوگوں نے لکھا, کتابیں لکھ رہے ہیں کہ جب علماء کے علاوہ آپ کسی اور سے دین سمجھنا چاہو گے, ہاں, دانشوروں سے, مفکرین سے, تو آپ کو وہ گمراہی کی طرف لے جائیں گے.
یہ طے شدہ بات ہے کہ بدعت خرافات قرآن حدیث سے ہٹ کر جو چیزیں دنیا میں رائج ہیں مسلمانوں میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ان سے فتویٰ لیا جاتا ہے جو فتویٰ دینے کے اہل ہی نہیں ہے۔ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کا باب ہے، لیکن وہ کسی اور موقع پر وہ مستقل موضوع اور یہ آتی رہتی ہے بات۔ یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اس بات کا علم ہے، آج بھی اسٹڈی کر کے کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں وہ اصلی مسلمان ہیں، اور ان سے ہمارے دین کو، ثقافت کو، تہذیب کو خطرہ ہے، ان کو نشانہ بنایا جائے، ان پر نظر رکھی جائے۔ پوری دنیا میں نظر رکھی جا رہی ہے اہل الحدیث پر۔ ہوائی بات نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ ڈھونڈ سکتے ہیں آپ پوری دنیا میں۔ یہ کوئی ڈرنے کی، پریشان ہونے کی نہیں، خوشی کی بات ہے کہ اہل باطل کو یہ پتا ہے کہ صحیح کون ہے، لیکن جو صحیح ہونے کے دعوے دار ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق، مسند احمد، بخاری مسلم کی بہت مشہور روایت ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا یا امیر المومنین انکم تقرؤون فی کتابکم آیتن، اے امیر المومنین تم لوگ اپنی کتاب میں ایک آیت کو پڑھتے ہو، لو نزلت علینا معاشر الیہود، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس نازل ہونے والے، اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو عید بنا لیتے، لاتخذناہ عیدا، عید اور تہوار کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ یہودی پڑھ رہے ہیں، یہ یہودی کہہ رہا ہے، اس کا شعور دیکھیے، یہ آیت بہت سے مسلمان آج نہیں سمجھ رہے ہیں جو اس وقت یہودی سمجھ رہا تھا، اور آج بھی بہت سارے اعدائے دین سمجھ رہے ہیں۔ اس یہودی نے امیر المومنین سے کہا کہ وہ آیت وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہودی اس کو شاندار آیت اور ایسی آیت قرار دے رہا ہے کہ جس دن یہ نازل ہوئی اس دن عید بنانا چاہیے، دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم سے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا تمہارے لیے، اب کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک ایک جملہ ہے نا، یہ اپنے اندر معنی کے سمندر رکھتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اچھی طرح سمجھیں الیوم اکملت لکم دینکم یعنی اسلام مکمل ہو گیا، تو اب کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ روئے زمین کی ہر فکر، ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث اور صحابہ کے یہاں نہیں ہے، وہ سب رد ہو گیا اس سے، اس لیے کہ دین اسی وقت مکمل ہو گیا۔ اب جو بھی نئی چیز آئے گی وہ بدعت ہے، دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ پنکھا، لاؤڈ اسپیکر، موبائل، کمپیوٹر، ہمارے ہاں اہل بدعت جب بدعت کی تائید کرنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی تو نئی چیز ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ دین ہے کیا؟ جہالت کی باتیں کر کے دین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو ہماری پوری تاریخ میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے جن بدعات کا رد کیا، سب کو یہی جواب دیجیے آپ کہ آپ کے دور میں کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، جب اس کی گنجائش ہے تو دین میں بھی بدعت کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں مذاق ہے؟ ہر جمعہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، روز ہر جمعہ کو دہرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ایک بنیادی سبق ہے جس کو روز ہر ہفتہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو آج میں دہرا رہا ہوں۔ یہودی کہنے کہا جب کہ ہم اس دن کو عید بناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کس گھڑی نازل ہوئی تھی، اور وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے عید ہی ہے۔ یہ میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں، وہ عشیۃ عرفہ، عرفہ کے دن کی شام میں جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی۔ حج میں عرفہ کا دن سب سے اہم ہوتا ہے، الحج عرفہ، اور پھر جمعہ کا دن بھی تھا۔ دوہرا ہمارے ہفتے کی عید جمعہ ہے، اور عرفہ کا دن بھی ایک طریقے سے ایام حج اور وہ 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی تہوار کا کی حیثیت رکھتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں یہاں اس روایت سے استدلال دو باتوں پر کر رہا ہوں۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم عید بناتے، اتنی عظیم الشان یہ آیت ہے،
گویا یہودی اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کے مکمل کرنے اور دین کے کامل کرنے کا جو اظہار کر رہا ہے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. دین مکمل ہو گیا. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نعمت مطلقہ، بہت سی نعمت ہے انسانوں کو اللہ نے دی ہے، لیکن مطلق نعمت جو ہر حیثیت سے بطور نعمت ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہے، وہ ایسی نعمت ہے جس کا فائدہ ہماری اپنی زندگی سے لے کر ابد الآباد تک، اس دنیا میں مرنے تک اور مرنے کے بعد دوسری دنیا تک، مرنے کے بعد کی برزخی زندگی اور اس کے بعد اس کا جو فائدہ پہنچے. ایک نعمت ہے دولت، شہرت، پیسہ، رشتہ دار دنیا میں ہمارے کام آ رہے ہیں، نعمت ہے. لیکن دولت آنکھ بند ہوتے ہی بیکار ہو جائے گی، بلکہ آنکھ کھلی رہنے میں بھی بعض مرتبہ کام نہیں آتا. ایسی بہت سی نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں مطلق نہیں ہیں، ان کا فائدہ ہماری ضرورت اور وقت کے اعتبار سے ہے. لیکن کون سی نعمت ہے؟ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ وہ نعمت مطلقہ وہ ہے جو انسان کی زندگی سے لے کر ابد تک اس کی سعادت اور فائدے کا ذریعہ بنے، اور وہ ہے نعمت الاسلام والسنہ، اسلام اور سنت کی نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی جس کو ہم سنت و حدیث کہتے ہیں، یہ نعمت ایسی ہے کہ آج اگر کسی انسان کو مل جائے واقعی اس نعمت کی قدر وہ پہچان کے اس کی قدر کرے، اس ہدایت کو قبول کرے، تو قیامت آنے والے زندگی میں بھی اسے فائدہ. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں، لاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جس پر خوش ہو رہے ہیں. گھر بنا لیا، بہت شاندار گھر بنایا، بلڈنگ بنا لی، کتنے دن چلے گا وہ؟ آپ جتنے دن رہیں گے اتنے دن تو استعمال کر پائیں گے. بہت شاندار محل بنا لیا ہیں، آج محلات اور قلعے کھڑے ہیں اپنی جگہوں پر، لیکن ان کے بنانے والے کہاں ہیں؟ ہڈیاں بھی شاید ان کی باقی نہ ہو، زمین میں گھل مل گئے. تو یہ نعمت ان کے پاس ہے ابھی؟ آپ کو ہم کو دنیا کی کوئی بھی نعمت مل جائے، اب اس کو سوچئے کہ یہ ضائع ہو جانے والے. اور اگر آدمی فرض کیجئے جو رہ نہیں سکتا زندہ بھی رہا، تو دنیا کے فنا ہونے سے یہ قلعے، محل، ساری کے ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ نعمت مطلقہ نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کی نعمتیں، اس کی تفصیلات آپ سنتے ہیں، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پہ کھٹکا. ایسی نعمتیں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے. کھانے پینے کی چیزیں، دیگر لذت کی چیزیں، حوریں، پھل، نہریں مختلف قسم کی، خوشنما مناظر، وہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی، ہٹنے کا دل نہیں ہوگا، کسی چیز سے بوریت نہیں ہوگی. جو بندہ چاہے گا وہ ملے گا. جنت کی ایک عورت کے سر کی دوپٹے کی لکڑی دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزوں سے بہتر، اللہ کے رسول نے فرمایا، غلط نہیں ہو سکتی. کتنی عظیم نعمت ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک بندہ، اللہ ہم کو ان میں شامل کرے، جنت میں جاتا ہے. کتنے دن ہم نے محنت کی ہے یہاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر صبر اور دیگر اللہ اور رسول کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق جو بھی عمل کیا، کوتاہیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ان کوتاہیوں کے ساتھ ہم نے جو بھی نیکیاں کی، ذکر و اذکار کیا، تلاوت کیا، عبادات کی، نیکیاں کی، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں ڈال دیا. اللہ ایسا ہی کرے، ہم ان کو ان خوش قسمت میں لوگوں میں شامل کریں. ہم جنت میں اگر چلے گئے، ہمارے اعمال کتنے ہیں اور جنت کی نعمت کتنی زبردست ہے. ایک تو کوالٹی کے اعتبار سے جو ہم سوچ نہیں سکتے، اور پھر طوالت اور مدت کے اعتبار سے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوگی. تو یہ اجرت کیسی ہے؟ اسی کو حدیث میں کہا گیا الباقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے، جن کا اجر مسلسل ہے. یہ ہے نعمت مطلقہ، یہ ہے ہمیشہ کام آنے والی نعمت. وہ کون سی ہے؟ کس بنیاد پر یہ ہمیشہ کی نعمت ملے گی؟ آسان کھیل نہیں ہے. آج اچھے دنیا میں لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ جو ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ علامہ ابن قیم نے جو کہا، اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث کہتا ہے. اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، سنت. اب وہ عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی.
آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اس نعمت کی قدر نہیں پہچانتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں، ہر جمعہ کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن بدعت ہمارے یہاں نہیں ہے کیا؟ اللہ اور رسول بلا رہے ہیں رمضان کے اندر محنت کرو، شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہاں سناٹا نظر آئے گا، لوگ تہوار کی عید کی تیاری میں مشغول رہیں گے۔ ہاں، نیکیاں اور جنت حاصل کرنے کے زمانے میں لوگ کپڑے اور فیشن کی چیزیں خریدنے میں مشغول رہیں گے، کچھ لوگ بیچنے میں، کچھ لوگ خریدنے میں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ اللہ کی توفیق والے ہوں گے، اعتکاف والے ہوں گے۔ تو جو اللہ اور رسول نے کہا وہاں بے حسی، اور جو نہیں کہا 15 شعبان جو شیعوں کے 12ویں امام کی پیدائش کا دن ہے، جھوٹی اور ضعیف روایتوں کی بنیاد پر اسے اتنا بڑھا دیا گیا، یہ کاروبار بند۔ بدعت میں اتنے، یہ بدعت ہے، لوگ کہتے ہیں نماز ہی نہ پڑھتے ہیں، ہاں پھر اس میں کئی نئی نئی چیزیں، صلاۃ کیا ہے، قضاء الحاجہ اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اور بھی ایجاد کر لی، قبرستان کی زیارت جو ہے میلے ٹھیلے اور چراغاں کے ساتھ، اور پھر قبروں کو چونا گچ کرنا، ساری کے ساری بدعت، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت۔ جن چیزوں سے رسول نے منع کیا وہ ہم کر رہے ہیں۔ سوچیے، اللہ کے رسول ابو سعید بن معلّہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول برا رہے ہیں تو نفل نماز چھوڑ کے آنا چاہیے، اور یہاں تو بدعت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا لگانے سے صاف منع کیا حدیثوں میں، پورا قبرستان جگمگائے گا، آپ دیکھیے اس مہینے میں علل اعلان پوری امت مسلمہ جو ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کرے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے رسول آپ کی بات، اور ہم کہہ رہے ہیں تو برا مانیں گے؟ آپ اللہ کے رسول کی مخالفت کرو، ناراض نہ ہوا جائے، کوئی بولے تو شدت پسندی۔ حضرت میں نے یہودی کی بات بتائی، عمر فاروق اور حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بتائی، ہاں پھر علامہ ابن قیم نے بتایا کہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں نا، جن کے لیے، جن کے طریقے پہ چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ انعام یافتہ لوگ اور ان کا طریقہ بھی دین کی تکمیل کے حصے میں، معنی میں شامل ہے کہ ہم جس دین کو اختیار کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ انبیاء کا طریقہ کیا ہے، صالحین، صدیقین، اور ان میں سر فہرست انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں، ان کا منہج کیا ہے، عقیدہ اور عمل کیا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے میرے بھائیوں، اس پہ ہر جمعہ مسلسل بولا جائے نا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہی بات کہتے ہیں۔ آج اس سبق کی ہمارے امت کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، جدید دور کے جو دانشوری اور اس کے ٹھیکیداری لیتے ہیں کہ بڑی عقل اور شعور والے ہیں، دانشور ہیں، اور اس چکر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کے دین کے نئے نئے جو ہے ایڈیشن پیش کر رہے ہیں، ان کو یہ سبق یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ ہر روز نئے نئے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ امام ابو العالیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ابو العالیہ بہت بڑے تابعی ہیں، متعدد صحابہ کرام سے ان کی شاگردی ثابت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرأت المحکمہ بعد وفات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے بعشر سنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 10 سال تک محکم آیتوں کو پڑھا، ہاں قرآن کی وہ آیتیں جو واضح احکامات دیتی ہے، ہاں فقد انعم اللہ علیہ بنعمتین۔ تو اب اس 10 سال کے مطالعے کے بعد کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ ابو العالیہ۔ ہمارے یہاں یہ جو جتنے دانشور بنتے ہیں نا، یہ ان کی شاخ پتی کے برابر نہیں آئیں گے، یہ جڑوں کو جانتے تھے، اہل علم کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، گہرائی، علمی گہرائی کے اعتبار سے آج کے لوگ، اس دور کے لوگوں کو آس پاس نہیں لگیں گے کتنا بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھیں۔ تو کہا کہ میں نے 10 سال پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھ پر 2 نعمتیں کی ہیں، اس نعمت کی قیمت بتا رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ لا ادری ایہما افضل، میں نہیں جانتا کہ اللہ نے یہ جو 2 نعمتیں مجھ کو دی ہیں، ان دونوں نعمتوں میں سے زیادہ بڑی، زیادہ فضیلت والی، افضل کون ہے؟ پہلا یہ کہ ان ہدانی للاسلام، دوسرا لے کہ ولم یجعلنی حروریا۔ 2 باتیں، یہ ایک جملہ ابو العالیہ کا اچھی طریقے سے اگر آپ سمجھ لیں تو بہت بڑی بات سمجھ لی آپ نے، دین کی ایک بنیاد سمجھ لی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، میں مسلمان ہوں، یہ بڑی نعمت ہے۔ سب سے بہت سارے ادیان ہیں نا دنیا میں،
اللہ نے ان سے بچا کر مجھے مسلمان بنایا۔ دوسری بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حروری نہیں بنایا۔ حروری خوارج کو کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو ابو العالیہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یہ اہل بدعت کے 2-3 فرقے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ہاں، سب سے پہلے اسلام میں جو فرقہ پیدا ہوا وہ خارجیوں کا تھا، اسلام سے نکل جانے والا، الخارجون المارقون، ہاں، جن کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد روافظ، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قدریہ پیدا ہوئے، جبریہ ان کے مقابلے میں، خوارج کے مقابلے میں مرجیہ پیدا ہوئے۔ اس لیے جب خوارج کہا گیا تو وہ ہیں، اور حرورہ ایک مقام تھا جہاں ان کی اکثر آبادی تھی، اس لیے خوارج کو حروری بھی کہا جاتا تھا۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حروری نہیں بنایا، مسلمان بنایا اور حروری نہیں بنایا۔ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ پہلے میں اگر میں اس کو اور وضاحت کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں یہ کہوں کہ پہلے میں یہ ہے کہ صحیح عقیدہ دیا، صحیح عقیدہ دیا اللہ نے، اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح منہج دیا۔ عقیدہ اسلام دوسرے تمام باطل مذاہب سے بچا کر مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، گمراہیاں ہیں۔ یہاں اس وقت انہوں نے حروری کہا اس لیے کہ بہت آج کل جو صوفی بھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس ٹائم، ابو العالیہ کے دور میں۔ حروری نہیں بنایا مطلب یہ کہ بدعتی نہیں بنایا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مانتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ گیا جو، وہ گویا یہ حروریوں کے طریقے پہ جا رہا ہے، دین میں، دین کے نام پر دین کے خلاف۔ یہ ایک جملہ میں میرے بھائیو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے امام ابو العالیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، گھر جانے کے بعد اس کو سوچئے گا کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہاں، بہت سے مذہب کے لوگ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، جین مذہب کے، بدھ مذہب کے۔ سوچئے جا کے گھر میں اپنے اپنے طور سے کہ اگر ہم مسلمان ہونے کی بجائے ان میں سے کسی مذہب کے ماننے والے ہوتے تو ہمارا عقیدہ کیا رہتا، عمل کیا رہتا، زندگی کیسی رہتی، مرنے کے بعد کیا ہوتا۔ جتنا آپ سوچیں گے نا، اسی قدر آپ کے دل میں اللہ کی اس نعمت کی قدر بڑھے گی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اس سے بڑا احسان نہیں کیا۔ اب مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد امام ابو العالیہ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں یہ قابل غور ہے، بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جس طرح مسلمان ہونا بڑی نعمت ہے، کیا ایسے ہی یہ نعمت بھی ہے کہ ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے فرقے ہیں، شیعہ ہیں، خارجی ہیں، رافضی ہیں، اخوانی ہیں، تحریکی ہیں، جماعت اسلامی ہیں، تبلیغی جماعت ہے، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ وہ طریقہ ہمیں بتایا جو قرآن و حدیث کا ہے، جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ اس سے بڑی نعمت ابو العالیہ کہہ رہے کہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر مسلمان ہو کے بھی آپ غلط راستے پر، منہج پر ہیں، جہاں شرک ہے، جہاں رسول کی مخالفت ہے، جہاں کفر میں مبتلا کرنے والی بدعات ہے، تو آپ کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں ہوائی نہیں ہے، سرسری نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ مسلمان اگر آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، وقت ملا تو حج اور عمرہ بھی کر لیا، لیکن آپ کے پاس صحیح منہج نہ ہونے کی وجہ سے آپ کبھی شرک کر لیتے ہیں، کبھی کفریہ عمل کر لیتے ہیں اور توبہ کیے بغیر مر گئے، تو یہ جتنے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، فضائل پر اعمال ہے سب بیکار۔ آج ہماری ایک تنظیم ہے، ایک پوری جماعت ہے، نوجوان متاثر ہیں، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ عالم اسلامی میں درد سر بنا ہوا ہے۔ یہ معاملہ حکومت، خلافت، فلاں اور فلاں، علماء کو چھوڑیے وہ بزدل ہے، علماء کی توہین کرنا، یہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے۔ اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس یوں ہی کہا جا رہا ہے ان کو ڈرانے کے لیے، ایک دم پختہ ثابت شدہ حقیقت کے طور پہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے کہ علماء سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو جذباتیت میں مبتلا کیا جائے، صحیح دین اور سنجیدگی سے ہٹایا جائے۔ اللہ رسول نے جب جو کام کرنے کے لیے کہا ہے تب وہی کام کرنا ہے ہمیں۔ یہ میں جو بولنے جا رہا ہوں غور کیجئے، ابو سعید بن معلہ نفل پڑھ رہے تھے،
اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں آئے تو حکم رسول کی مخالفت کی، یعنی نفل پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو دل کی حیات میں کمی آئے گی. سوچئے ذرا سا. تو اللہ نے جب جس ایک صحابی نے، ایک شخص آیا اللہ کے رسول اللہ کے پاس، جنگ کا ہتھیار پہنے ہوئے، مسلمانوں کی غیروں سے جنگ جاری تھی، بہت مشہور حدیث ہے. کہا میں اسلام پہلے لاؤں یا جہاد کروں؟ تو کہا پہلے اسلام لاؤ. کلمہ پڑھا، اس کے بعد مقابلے کے لیے گئے، شہید ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ عمل کم کیا، اجر زیادہ پایا. ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی. یہ دانشوروں کو، ہمارے نوجوانوں کو، خلافت اور حکومت کی بات کرنے والوں کو اس حدیث پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت کی نماز اس شخص نے نہیں پڑھی، جنتی. آپ فتویٰ دے دیں گے ارے ایسے کیسے؟ اس وہ مسلمان ہوا، نماز کا وقت آیا ہی نہیں، لہذا اس پر فرض ہوئی نہیں. ایسے ہی جس کام کی طاقت ہم کو اور آپ کو نہیں ہے نا، وہ ہم پر فرض نہیں ہے. سمپل مسئلہ ہے جو ایک ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ ایک آدمی مالدار نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے اس پر. تو جس عمل کی آپ کو، مجھ کو طاقت نہیں ہے، وہ عمل ہم پر فرض نہیں ہوتا. جب طاقت ہوگی تب فرض ہوگا نا. جس عمل کی ہم پر طاقت ہی نہیں ہے، تو اب ہمارے یہاں جو ہم کر سکتے ہیں، جو نبی کا طریقہ ہے، جو اللہ رسول نے بتایا ہے، اتباع سنت، شرک سے بچنا، شرک سے روکنا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا. جن سے ہم جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو دعوت دی کیا؟ ان کو دعوت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال بتائے رسول نے، صحابہ نے، تابعین نے، بغیر دعوت دیے ہوئے جنگ کی ہو، حجت پوری کیے بغیر. تقریباً 1 مہینے سے خیبر کا محاصرہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے کہا کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے کرتے ہیں. روایت کا آخری حصہ. آخر میں پوچھا حضرت علی کہاں ہیں؟ ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، بلایا گیا ان کو. آپ نے دعا کر کے اپنا لعاب لگایا، وہ ٹھیک ہو گیا، اور کہا اس کے بعد میری آنکھ کبھی تکلیف میں نہیں آئی. اس کے بعد جب حضرت علی کو بھیجا، انفذ علی رسلک فدعہم الی الاسلام، کیا ہے کہ آسانی، نرمی کے ساتھ جاؤ اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا؟ 1 مہینے کے قریب محاصرہ ہے. خیبر کے یہودی پہلے بہت مرتبہ ان کو دین اور دعوت سکھایا جا چکا ہے. اب جنگ کرنے کا آخری مرحلہ ہو رہا ہے تو پھر حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسلام کی دعوت دینا اور بتانا کہ اللہ کا کیا حق ان پر واجب ہوتا ہے. مطلب جب وہ یہ مانیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے، تو ایسی چیز پیش کرنی ہے جس سے ان کی عقل، شعور بھی مطمئن ہو. اب اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر دعوت دینا، پھر جنگ کرنا. اس سے پہلے آپ نے یہ فضیلت بھی بتائی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے. انتہائی قیمتی دولت تھی سرخ اونٹنی. آج بھی سب سے مہنگا اونٹ ہوتا ہے. اگر عام اونٹ 1 لاکھ کا ہے تو وہ 10 لاکھ کا ہوگا، 8 لاکھ 10 لاکھ کا سرخ اونٹ. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ اس طرح کا فرق ہوگا. تو بہرحال دعوت دینا، جب جس وقت کا جو عمل اللہ اور رسول نے بتایا نا وہی کرنا فائدے مند ہے. وقت زیادہ ہو گیا. یہاں میں ضمناً اور بھی کچھ باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا. یہاں کم سے کم 5-6 قرآن کی آیتیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محکم بنایا. اس کی آیتوں کو آیت علیم و خبیر کی جانب سے ہے، اور اس نے کتاب میں ہر چیز کو بیان کر دیا. قرآن اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی. اس میں کچھ آیتیں یہ بھی ہیں کہ اللہ نے تم کو وہ باتیں بتا دی جو تم کو معلوم نہیں تھی، اور اللہ نے تمہارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بتا دیا. یہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں. میں افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہمیں پڑھنا چاہیے، اس میں برکت بھی ہے، لیکن وقت زیادہ ہو گیا. ایک ایک کو اگر لوں تو اس کی تفصیلات میں کافی وقت درکار ہوگا انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان آیتوں میں جو مضمون ہے صرف اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا عمل جو تم کو جنت سے قریب کرے، ہر وہ عمل جو تم کو جنت سے قریب کرے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور ہر وہ عمل جو تمہیں جہنم سے دور کرے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا. اب کوئی دانشور
کوئی بہت بڑا فقیہ، امام، فلاں بزرگ، خواب دیکھنے والے پیر صاحب، کشف اور الہام والے بزرگ ایسے آ سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں اضافہ کر دیں؟ جنت میں جانے کے کیا اسباب و ذرائع ہیں، ساری چیزیں رسول نے بتا دی اور حکم دیا کہ یہ کرو۔ جہنم سے بچنے کے کیا ذرائع ہیں اور جہنم میں لے جانے والی کیا چیزیں ہیں، سب بتا دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اب جو بھی نیا کام کر رہا ہے بدعتی، وہ ایک واقعہ ہے لمبا چوڑا، ایک بزرگ کا، خلیفہ واسق کے دربار کا بڑا لمبا چوڑا سوال جواب ہے۔ ابن ابی دعات سے ان کا سوال جواب تھا، ان کو لایا گیا، پوچھا کہ یہ تم کہہ رہے ہو مجھ سے منوانا چاہتے ہو، صرف اس کا جو مقصد ہے وہ پیش کرو، کیا اللہ یا رسول نے اس کا حکم دیا؟ صرف میری بات کا آپ جواب دیجئے۔ اس نے کہا، ابن ابی دعات بادشاہ کا درباری تھا اور اس کی شکایت پر ان کو قید کیا گیا تھا، ان کا مسلک نہ ماننے کی وجہ سے جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہے تھے، تو کہا جو تم منوانا چاہتے ہو کیا اللہ اور رسول نے حکم دیا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا ابو بکر نے حکم دیا؟ کیا نہیں۔ عمر نے، عثمان نے، علی نے، ایک ایک سوال جواب لمبا ہے۔ کہا نہیں۔ کہا اب یہ بتائیے کہ اللہ نے، رسول نے حکم نہیں دیا، خلفائے راشدین نے حکم نہیں دیا، تو اب یہ بتاؤ کہ وہ اس کے عالم تھے یا جاہل تھے؟ عالمو ہو ام جہلو، اس کا علم رکھنے والے تھے یا اس سے جاہل تھے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ علم رکھتے تھے ہاں، پھر بھی انہوں نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خیانت کر گئے۔ ان کو علم تھا کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا ماننا چاہیے، بتایا نہیں ہم کو، امت کو، لوگوں کو، تو ان لوگوں نے خیانت کر لی، اللہ کا علم چھپا لیا، یہ ان پر الزام ہوگا۔ اور اگر تم یہ کہو گے کہ وہ جاہل تھے، تو اے بدبخت یہ بتا کہ جس سے اللہ کے رسول جاہل ہوں، ہاں، ابو بکر، عمر، اور تو جان جائے خیر ہو، اس سے اللہ کے رسول جاہل رہیں گے؟ یہ سوال ہر بدعتی سے کیجئے کہ 15 شعبان آپ منا رہے ہو، اگر یہ بھلائی ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے زمانے میں تھا، جتنی بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور یہ طریقہ کار ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی کتنا بھی بڑا آدمی پیش کرے، اس کے پوری دنیا میں ماننے والے بہت سے فالوورز ہیں، پیر صاحب کے مریدین ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی بہت کرامتیں مشہور ہیں، روز خواب دیکھتے ہیں، جنت جہنم کا مشاہدہ کر کے آتے ہیں، اگر اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو بات نہیں مانی جائے گی، کتنی بھی بکواس کریں۔ دجال بھی کچھ شوبدے پیش کرے گا، مردے مار کر زندہ کر دے گا، جو مان لے گا گمراہ ہوگا۔ یہ شوبدے اور یہ دین نہیں ہے۔ کوئی ہوائی بات کرے کہ ارے وہ تو ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، آگ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے تھے، ہاں، کھانا کھاتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، یہ جو بکواس ہمارے یہاں لوگ کر کے اللہ کی بجائے لوگوں کی عظمت کا سکہ لوگوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین سے گمراہ کرنے کا طریقہ شیطانی طریقہ ہے۔ یہ بزرگوں کی بڑائی بیان کی جائے، اور پھر جب بزرگوں کو بزرگ بنا دیا گیا عوامی اعتبار سے، کہا جب یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ اب ایسے ہی مانتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی بات کو رد کر دیا۔ یہ ابتدائی سبق ہے ہمارے دین کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ہاں، کافی وقت ہو گیا، اس میں کچھ اور بھی باتیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابھی میں نے حدیث پیش کی، اس کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، لیکن اس کے مکمل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن قیم کا ایک کلام بڑا شاندار، کہ ہم روز صبح شام کے اذکار میں کہا گیا نا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے، محمد کے اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر۔ یہ بڑا جامع کلمہ ہے، اللہ کے رب ہونے پر راضی، اللہ نے ہم کو جیسا رکھا ہم خوش ہیں ربوبیت کے اعتبار سے۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی، اسلام نے جو چیز کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس سے خوش ہیں۔ اس نے داڑھی کہا ہے، ہم کو اعتراض نہیں ہے، 4 شادی کی اجازت دیتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اسلام جو کہتا ہے وہی صحیح ہے، ہم راضی ہیں، اعتراض نہیں کرتے، شک آیا تو یہ جھوٹ ہو گیا ہمارا۔ ایسے ہی رسول کے محمد کے رسول ہونے پر راضی ہے، نبی ہونے پر راضی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین ہمیں جو عقیدہ دیا، جو منہج دیا، جو عبادات دی، جو حلال حرام کی تعلیم دی، سب ہم مانتے ہیں بغیر آنکھ بند کر کے۔ اس میں ہماری عقل شعور اگر کچھ کہتی ہے نا، جتنے دانشور ہیں، جتنے بدعتی ہیں، جتنے آج کل کے جو جدید دور کی تحریکی بدعت کے شکار ہیں، وہ غور سے سنیں۔ آپ کی عقل، آپ کا شعور
ہاں یہ خبریں پڑھ کے اخبارات پڑھ کے علامہ جیسی باتیں کرتے ہیں. اخبارات پڑھ کے دین نہیں آتا, دین کا شعور نہیں آتا. بہت سی باتیں تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی چیزوں کی خبر نہیں تھی, یہ عیب نہیں ہے. قرآن حدیث اور صحیح منہج کا نہ جاننا یہ عیب ہے, اور نہ جان کر اس میں بولنا اور بڑا عیب ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. ہمارے سلف میں پڑھیں گے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین اس دور میں لوگ کہا کرتے تھے کہ دین کے معاملات پر ہم عمل کرتے ہیں, اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں. سیاسی حکومت اور اس کا معاملہ کوئی آئے تو وہ حکومت کے لوگ سمجھے, ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہاں ہر شخص اس میں بولنا اپنا کمال سمجھتا ہے چلتے پھرتے, یہ خارجیت اور جمہوریت کے نام پہ. میں ایک روایت پیش کر کے بات کو ختم کروں, ایک واقعہ جو آپ سن چکے ہیں. ہاں, العواصم من القواسم میں علامہ ابن العربی, یہ ابن العربی العربی اور ابن عربی دو الگ ہیں. یہ ابن العربی بہت بڑے سنی عالم ہیں, ان کی کتاب العواصم من القواسم صحابہ کے دفاع میں شاندار کتاب, تاریخ طبری اور دوسری کتابوں میں مفصل واقعہ ہے. العواصم من القواسم میں شارٹ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, والذی لا الہ الا ہو, اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے. ہاں, لولا استخلف ابو بکر لا يعبد لم يعبد اللہ او کما قال, کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنایا گیا ہوتا تو اللہ کی عبادت شاید رک جاتی, نہیں ہوتی. قسم کھا کر 3 مرتبہ کہا تو لوگوں نے کہا یا ابا ہریرہ بس کرو, آگے بولو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے پہلے آپ نے 700 لوگوں کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھیجا. 700 7000, ہاں, ایک لشکر کے ساتھ اسامہ بن زید کو بھیجا روم کی طرف. ابھی وہ ذی خشب ایک مقام ہے, وہاں پڑاؤ ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. میں اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی, لیکن ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو آگے ہی بڑھایا. لوگوں نے کہا کہ ارے ابو بکر صدیق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور مدینہ کے اطراف کے کچھ قبائل مرتد ہو رہے ہیں, اسلام سے پھر رہے ہیں, اور آپ ان لوگوں کو روم کی طرف بھیج رہے ہو, اسامہ کے لشکر کو, جبکہ ہمارے ارد گرد میں لوگ کفر ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں. حضرت بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم اگر مدینہ میں کتے آ کر ازواج مطہرات کے پیروں تک پہنچ جائیں تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہے, اور اس جھنڈے کو کھول ہی نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں اس لشکر کو, اور ہمارے یہاں خود ضرورت ہے. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کیا عقل یہی کہہ رہی ہے کہ ابھی مدینہ کو خالی چھوڑ دینا, ہمارے لشکر چلا جائے تو مدینہ میں طاقت قوت نہیں رہے گی, اور یہ مرتد ہو رہے ہیں اطراف کے مدینہ پہ حملہ کر دیے تو عقل کہہ رہی ہے نا یہ بات. یہ عقل و شعور کا تقاضا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق عقل و شعور سے زیادہ اللہ اور رسول کی سنت پر تمسک جانتے تھے. دین جو انہوں نے سیکھا تھا, صدیق اکبر جو بنے تھے, اللہ اور رسول کے ایمان کا تقاضا سمجھتے تھے, لہذا انہوں نے عقلی شعوری اور حالات حاضرہ جو آج ہمارے ہیں نا فقہ الواقع, بہت سے علماء جانتے نہیں ہیں حالات کیسے ہیں, یہ تو وہی رٹ لگاتے ہیں کہ ایمان تقویٰ رکھو گے تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے, نماز سے مسئلہ حل ہوگا کیا؟ ہاں حل ہوگا. یہ اللہ ابو بکر صدیق کا واقعہ دیکھیے. یہ اسامہ کہتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو لشکر طے کیا, آگے بڑھایا, ہاں میں اسے نہیں روک سکتا, اور انہوں نے آگے بڑھا دیا. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب بھی حضرت اسامہ کا لشکر کسی قبیلے سے راستے سے گزرتا تو قبیلے کے لوگ کہتے کہ یہ مدینہ کے لوگ, ہاں ابھی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور روم کے بادشاہ سے لڑنے جا رہے ہیں, روم کے لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں, ان کی طاقت بہت بڑی ہے, ہم تو کہیں نہیں لگیں گے. اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, ہمارا تو کوئی شمار نہیں ہے ان کے سامنے, یہ رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, لہٰذا ان کے خلاف ہمیں بغاوت نہیں کرنی چاہیے, ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے, مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لوگ خاموش بیٹھ گئے. جو ارتداد کا ارادہ رکھتے تھے وہ ارتداد سے رک گئے.
اور مسلمانوں کا لشکر روم گیا، فتح حاصل کی اور کامیاب ہو کر واپس لوٹے، اور جب وہ رومیوں کو شکست دے گئے تو یہ قبائل خود بخود خاموش بیٹھ گئے کہ جب ان کی اتنی طاقت ہے کہ رومی لشکر ان کے سامنے نہیں ٹکا تو ہم کیا ہیں۔ یہاں سبق کی بات کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت، ایمان، صحیح طریقہ اور منہج کیا ہے؟ ایک طرف سنت ہے، ایک طرف عقل کا تقاضا ہے، حالات حاضرہ، سنت کو ترجیح دیجیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ جب آپ ایسا کریں گے، سنت کو اختیار کریں گے، رسول کی بات مانیں گے، تو قرآن و حدیث کے جو وعدے ہیں نا، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے میں نقصان ہوگا، بیٹی بہن کو جو اللہ اور رسول نے متعین حصہ کیا ہے وہ دے دینے میں ہمارا گھر، ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، ہمیں لگتا ہے۔ لیکن آپ اگر اس جذبے سے کرو گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کی تعلیم ہے، ہم یہی کریں گے، ہم کو برکت ملے گی، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل۔ میں نے ایک مثال دے دی خالی، یہ جو حصے بکرے والی ہے، دین کے سارے معاملات میں سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ طریقہ اور منہج اختیار کیا جائے۔ اور اس کی آج ہم مسلمانوں کو اس سبق کو بار بار دہرانے کی، اپنے نوجوانوں کو بتانے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس منہج اور طریقے سے دور کرنے کے لیے دنیا کی ساری طاقتیں، وہ باہر کی ہوں یا مسلمانوں کے اندر جو اہل بدعت اور گمراہی والے لوگ ہیں ان کی ہوں، سارے لوگ ہمارے اس دین و ایمان کو بگاڑنے کے چکر میں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیداری عطا فرمائے، دین اور اس نعمت کی قدر و قیمت کو جاننے اور اس کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جیسا حق ہے ہم کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم۔